إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله. سورہ انبیاء کی آیت رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام جنات کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، مومنین کے لیے بھی رحمت ہے۔ مومنین کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے، لیکن کافروں کے لیے دنیا میں رحمت ہے، آخرت میں رحمت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مولانا کفار کے لیے دنیا میں کیسے رحمت ہے؟ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہو تو پہلی قوموں پر عذاب آتے تھے، یا وہ خنزیر بن جاتے تھے، بندر بن جاتے تھے، طوفان آ جاتا تھا، مسخ ہو جاتے تھے، پتھروں کی بارش برستی تھی، ایسا ہی سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اب تو نہیں ہوتا۔ یہ رحمت ہے دنیا میں کفار کے لیے۔ میری باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، خسف مسخ یہ عذاب تھے اللہ تعالیٰ کے۔ علامہ اسماعیل حقیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بات تو بڑی مشکل ہے، میں کر جاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، رحمت مطلقہ، ڈیفینٹ بلیسنگ۔ رحمت مطلقہ کا مطلب ہوگا ڈیفینٹ بلیسنگ، یقینی رحمت، اور پھر فرمایا مطلقہ، تامہ، کاملہ، شاملہ، جامعہ، محیطیہ، عینیہ، وجودیہ، شہودیہ، سابقہ، لاحقہ وغیر ذالک، آپ کی پوری ذات ہی سراپا رہا، پوری ذات ہی۔ گفتگو میری توجہ سے سماعت فرمائیے گا، روایت سے تھوڑی ہٹ کے ہوگی لیکن آپ کے ایمان کی گرہ کو کھول دے گی، عقدے بہت سے کھول دے گی۔ اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ آپ عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہے، ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں آپ عالم اجسام کے لیے بھی رحمت ہے، آپ ذوی العقول کے لیے بھی رحمت ہیں، اور آپ غیر ذوی العقول کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ لوگ ذوی العقول ہیں، عقل شعور رکھتے ہیں، ہیومن بینگ ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، جانور، اینیملز، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور ہاں فرماتے ہیں کہ دین کے لیے رحمت ہے کہ آپ نے جہالت و گمراہی کو دور کر دیا اور ظلم و ستم کو آپ نے ختم کر دیا۔ اور بات یہ تھی کہ کفار کے اندر ایک ہی کلاس ہوتی، میں پڑھاتا ہوں، بعض بچے اس کو گیٹ آن کرتے ہیں، پک کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، تو یہ اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، اپنی اپنی صلاحیت ہے۔ کچھ میں خطبہ دیتا ہوں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں جو نہیں سمجھتے ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی رحمت کا حصہ ملا، اہل ایمان نے اس سے استفادہ کیا، اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے اپنے حصے کو ضائع کر دیا، وہ رحمت آپ رحمت نہ لے سکے۔ اس کی افتخار صاحب میں مثال یوں دوں گا کہ آپ دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے کھڑے ہیں یا کنویں کے کنارے کھڑے ہیں، اور پھر بھی آپ پیاسے ہیں، تو قصور پانی کا نہیں، یہ قصور آپ کا ہے۔ اگر باہر روشنی میں نکل کے آپ آنکھیں بند کر لیں اور پھر کہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، قصور آپ کی آنکھوں کا ہے، قصور سورج یا روشنی کا نہیں۔ رسالت امام علیہ السلام کی ذات سے استفادہ نہ کرنا قصور ہمارا ہے، آپ کی رحمت کا معاذ اللہ اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اور ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر نبی نہ ہوتے تو کوئی چیز نفع نہ دیتی، اگر نبی نہ ہوتے کوئی چیز نفع نہ دیتی، نہ کوئی نیک عمل ہوتا، نہ رزق حلال ہوتا، نہ رزق حرام ہوتا، نہ حکومتوں کا قیام ہوتا، لوگ درندوں کی مانند ہوتے جو ایک دوسرے کو نوچ کے کھا جاتے۔ اب باز نہیں آ رہے، ہم اب باز نہیں آ رہے، دوسروں کو ہم نے سولی پہ چڑھا رکھا ہے، اور اگر پیغمبر نہ آتے، تعلیم نہ ہوتی، تو کیا نتیجہ نکلتا؟ کنکلوژن
کنکلوژن یہ ہے کہ عالم جسم ہے اور نبوت روح ہے۔ عالم کیا؟ عالم سے بڑا جہان، یہ کیا ہے؟ جسم ہے، اور اس کی روح کیا ہے؟ نبوت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور تواتر اجتماع سے ثابت ہے کہ اللہ نے للعالمین فرمایا تو اس عالمین کے اندر سبھی شامل ہیں، کوئی ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو، وہ مکلف ہو یا غیر مکلف ہو۔ مکلف کہتے ہیں جیسے ہم مکلف ہیں، اگر آپ سے کہا گیا نا ماں کا احترام کرے تو ہم مکلف ہیں، رب نے حکم دیا نا ایٹ ایوری کاسٹ یو ہیو ٹو اوبے یور مدر اور فادر، اپنے پیرنٹس کو کرنا ہے، آپ مکلف ہیں۔ جانور غیر مکلف ہیں، لیکن اس میں مکلف اور غیر مکلف دونوں جو ہیں وہ آپ کی رحمت سے حصہ لیتے ہیں، اور انسان ہو، حیوان ہو، فرشتہ ہو، شجر ہو، حجر ہو، بڑی مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہیں وہیں نبی کی رحمت ہے۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہاں کہاں تک ہے؟ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کہاں تک ہے؟ پوری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اور وما ارسلناک رحمت لل، تو پھر مانیے نا کہ جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں میرے نبی کی رحمت بھی ہے۔ دونوں کو میں نے سمجھا رہی ہے نا، آپ روز تو پڑھتے ہیں، دونوں مثالیں میں قرآن سے دے رہا ہوں، دونوں باتیں قرآن سے سمجھا رہا ہوں نا۔ اور ابھی آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، نہیں پڑھیں گے؟ ہاں، تو یہ بھی تو آپ پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رب العالمین اور رحمت للعالمین۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں اس کے نبی کی رحمت بھی ہے۔ رب کی ربوبیت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، تو پھر میرے نبی کی رحمت سے بھی کچھ باہر نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنی بات نہیں کی، میں تو قرآن کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ ہر چیز کو وجود ملا تو آپ کے واسطے ملا۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور نبی کی ذات تقسیم کرنے والی ہے۔ اور غالب نے کہا تھا ہر کجا ہنگامہ عالم بہت، غالب کہتا ہے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی حیات کی رمق موجود ہے، جہاں کہیں بھی حیات کی رمق موجود ہے، رحمت للعالمین بہت، وہ ساری کی ساری میرے نبی کی رحمت کی بدولت ہے۔ جہاں بھی نبض ہستی جو ہے وہ تپش آمادہ ہے، جہاں بھی حیات کی رمق پائی جاتی ہے وہاں وہاں میرے نبی کی رحمت موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، احمد بن حنبل کی روایت، کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر مجھے غصہ آ جائے اور میں کسی کو سخت بات کہہ دوں تو میری اس بات کو میری دعا میں بدل دینا اور رحمت میں بدل دینا۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ اگر آپ کسی کو سخت جملہ کہہ بھی دیں گی، وہ جملہ اس شخص کے لیے ہم اس کو رحمت بنا دیں اور اس کے لیے دعا بنا دیں گے۔ تو فرمایا کہ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے خیر میں بدل ڈالا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھا یہ تھوڑا سا یو ٹرن لے رہا ہوں جی، تھوڑا سا یہ ورفعنا اللہ کا ذکر، تھوڑا یو ٹرن لیا میں نے، لٹل اسپین چھوٹا سا ہے۔ اچھا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی قال، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا جبریل سے، آتانی جبریل فقال، جبریل حاضر خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ان ربی و ربو کا، میرا اور آپ کا رب، ہم دونوں کا رب آپ سے سوال کرتا ہے کیف رفعت الذکر، اے حبیب ہم نے آیت نازل کی ہے اور آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے میرا ذکر کیسے بلند کیا۔ یہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اسے میں کہوں کہ بیٹے میں نے آپ کو کوئی ترقی دے دی، پروموٹ کر دیا، یہ نہیں بتاتا کس چیز میں پروموشن دی، کس گریڈ میں، تو بتاؤں گا تو صحیح نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ حبیب آپ نے پوچھا ہی نہیں، آپ نے سوال ہی نہیں کیا۔ دیکھیے اگر آپ کو ایک ڈگنیٹی آنر دیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی پس پردہ چیز تو ہوتی ہے نا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کسی کو میں اندر آیا تو آپ مجھے گلے ملے ہیں، تو کوئی نہ کوئی پس پردہ چیز تھی نا، آپ نے میرا استقبال کیا، مجھے ممبر پر بٹھا دیا، دیر واز سم تھنگ بیہائنڈ دا اسکرین، پیچھے تھا کہ یار یہ مولانا دین پڑھاتے ہیں، استاد ہے، عالم دین ہے، یہ پس پردہ چیز تھی تو آپ نے مجھے لا کے ممبر پہ بٹھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پوچھا کیوں نہیں مجھ سے کہ میں نے ذکر کیسے بلند کیا؟ تو کہا کہ کئی فرفات ذکر کا، ہم نے ذکر کیسے بلند کیا؟ کالا اللہ اعلم، جبریل مجھے تو پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتے کہ اس نے ذکر کیسے بلند کیا۔
اب جواب سنیے اللہ تعالیٰ کا، فرماتے ہیں اذا ذکرت قال اللہ تعالیٰ اذا ذکرت ذکرت میہ، اے حبیب اس کائنات میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ساتھی ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ساتھ ذکر ہوگا۔ آئیے قتادہ کی روایت لیتے ہیں، قال نبی علیہ السلام رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا ذکر بلند کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ فلیس خطیب، فرمایا کوئی ایسا خطیب نہیں ہوگا، بلا متشہد، اور نہ ہی کوئی گواہی دینے والا، بلا صاحب صلاطن، اور الا ینادی، اور کوئی بھی ینادی بہا، کوئی بھی ایسا پکارنے والا نہیں ہوگا، اذان دینے والا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پھر یہ نہ کہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا ہم نے ایسے ذکر بلند کیا ہے، ہم نے ایسے ذکر بلند کیا ہے۔ اور دہا جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ فرماتے ہیں لہو لا ذکرت الا ذکرت ویا فی الاذان، فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اذان کہیں گے تو رب کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیں گے، آپ لیتے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہو گیا۔ والاقامہ، اور جب یہ اقامت کہیں گے تو پھر رب کے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام لیں گے۔ فرمایا تشہد، اور جب یہ تشہد شہادت دیں گے تو رب کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیں گے۔ تشہد جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، اور یوم الجمعۃ علی المنابر، جمعوں کے دن یہ ممبروں پر بیٹھیں گے تو رب کا بھی نام لیں گے، رب کے رسول کا بھی نام لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا وہ یوم الفطری و یوم الاضحیٰ، یہ یوم فطر کو اور یوم اضحیٰ کو، یوم دونوں میں رب کا نام لیں گے تو ساتھ کس کا نام لیں گے؟ آپ کا نام بھی لیں گے۔ ایام تشریقی، اور ایام تشریق میں میرا نام لیں گے تو آپ کا نام لیں گے، یوم عرفہ میں مجھے پکاریں گے تو آپ کو ساتھ پکاریں گے۔ عند الجمار، اور رمی جمار جب کریں گے تو اگر مجھے پکاریں گے تو آپ کو بھی پکاریں گے۔ الصفا والمروہ، یہ صفا مروہ کی صحیح کریں گے، جہاں مجھے پکاریں گے تو آپ کو بھی پکاریں گے۔ فی خطبۃ النکاح، جب ان کا نکاح منعقد ہونے لگے گا مجھے پکاریں گے تو آپ کو بھی پکاریں گے، میرا نام لیں گے آپ کا نام لیں۔ فی مشارق الارض و مغاربہا، یہ چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اگر یہ رب کا نام لیں گے تو رب کے رسول کا نام بھی ساتھ دیں گے۔ فرمایا اس طرح ہم نے ذکر بلند کر دیا۔ امام شافعی کی لیتے ہیں جی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ رفتار تیز تو نہیں میری، آہستہ کرو۔ علما، اور فرمایا لو ان رجلا عبد اللہ، اور یہ بات جان لیجیے کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے، ملک صاحب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، لو عبد اللہ رجلا عبد اللہ تعالی وصدق بالجنہ، آپ نے جنت کی تصدیق کر دی کہ جنت ہے، جنت ایگزسٹ کرتی ہے، آپ نے وہ ناری، آپ نے جہنم کی تصدیق کی، افتخار صاحب کہ جہنم بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور کلی شیئن، آپ نے ہر چیز کی تصدیق کر دی، ولم یشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر آپ نے گواہی ایک کام نہیں کیا، اور وہ کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لم ینتفع شیئا وکان کافرا، وہ ساری تصدیقات جو پیچھے کرتے چلے آئے، ان ساری تصدیقات کے باوجود آپ کافر ہیں۔ دیکھیں میزان کے ایک پلڑے میں اللہ کی تصدیق، جنت کی، جہنم کی، ڈے آف ججمنٹ کی، قیامت کی تصدیق، قبر کی تصدیق، فرشتوں کی تصدیق، عذاب ثواب کی ساری تصدیقات آپ نے کر لی، ایک تصدیق نہیں کی، محمد کیا ہے اللہ کے؟ ہاں، تو وہ کہتے ہیں لم ینتفع شیئا، اسے کوئی تصدیق نفع نہیں دے گی، کوئی تصدیق اسے نفع نہیں دے گی، وکانا کافر، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ ان اللہ تعالیٰ جعل ذکرہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اپنے نبی کا ذکر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ فالمراد منہ انہ من ذکر النبی المصطفیٰ، اور جس کسی نے بالصدق والمحبت اپنے نبی کا ذکر کیا، یہ میں آپ کو 4 اماموں کے قول بتا رہا ہوں، آج سے کوئی 1200-1300 سال پہلے کے اماموں کی بات کر رہا ہوں، امام شافعی تھے، امام طبری تھے، امام بغوی تھے، امام قرطبی، ان کا قول بتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ذکر کیا اپنے نبی کا بالصدق والمحبت، محبت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، فکتب کأنہ ذکر اللہ تعالی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو لکھو کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی بلکہ مجھ سے محبت کی ہے۔
اس نے ان کا ذکر نہیں کیا بلکہ کیا کیا ہے؟ میرا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنی اطاعت کو آپ کی اطاعت بنا دیا، اپنی نافرمانی کو آپ کی نافرمانی بنا دیا، اور آپ کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت بنا دیا، اور اپنی حرمت کو عزت کو اللہ نے آپ کی عزت بنا دیا، اور پھر کما جعل امرہ تعالیٰ، اور آپ کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم قرار دے دیا۔ اب پتہ لگا ذکر کیسے بلند ہوا کہ یہ جی علامہ صاحب پتہ چل گیا ہے، مجھے وہم پڑ جاتا ہے، وسوسہ پڑ دل میں آتا ہے کہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اگلی بات کرتے ہیں جی رحمت العالمین کے حوالے سے۔ اچھا، گرامیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اس کے 4-5 معنی آتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لیکن میں ایک راحمن لوں گا۔ راحمن کا معنی یہ ہے، یا اسم فاعل اگر ہوگا تو آپ سب جہانوں کے لیے باعث رحمت ہے، اگر منصوب حال پر واقع ہوگا اس میں مبالغہ پایا جائے گا، جس کا معنی ہے کہ آپ کا سارا وجود ہی رحمت ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ رسالت ماب الاسلام کا پورا وجود ہی، کہہ دیجیے نا، رحمت ہے، پورا وجود ہی رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو آپ مادی صورت میں نہیں لا سکتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مادی صورت میں نہیں لایا جا سکتا، یعنی یوں کہہ لیں ایمبوڈیمنٹ آف اللہ مرسی، اگر آپ اس کو متشکل کرنا ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مادی صورت میں لایا جا سکتا ہے؟ پتہ نہیں، میں مشکل سی بات ہے رانا صاحب۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، قہار ہے، غفار ہے، علیم ہے، خبیر ہے، یہ ساری اس کی صفات کو آپ مادی صورت میں نہیں ڈھال سکتے۔ جیسے یہ مادی صورت میں اس کو ڈھالا گیا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چیزیں نظر آنے والی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو، یعنی اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ غور کریں گے سمجھ آ جائے گی۔ تو گویا اب یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی ذات جو ہے ان ایکچوئل ایمبوڈیمنٹ آف اللہ مرسی، ایکچوئل ایمبوڈیمنٹ آف اللہ مرسی، آپ کی جو وجود مبارک ہے وہ اللہ کی رحمت کا پرتاؤ ہے، عکس ہے، ایک ایگزامپل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس کو پیش کر دیا، اور وہ وجود ذات مصطفیٰ، آپ سراپا رحمت ہیں۔ تو اگر آپ سراپا رحمت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم اطہر بھی رحمت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کا قلب اطہر بھی رحمت ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ کی عقل بھی رحمت ہے، آپ کا دماغ بھی رحمت ہے، آپ کی ذات اور نفس بھی رحمت ہے، اعصاب بھی، کہہ دیجیے نا، آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون بھی، ہر ایک لفظ پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ سکتا ہوں، لیکن وہ بالکل میرے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ تو گویا آپ نے کہا کہ آپ کا خون بھی، آپ کا ایچ اینڈ ایوری آرگن آف دا باڈی از دی بلیسنگ آف اللہ۔ ڈو یو بلیو؟ ٹھیک ہو گیا، بات ٹھیک ہو گئی۔ اور آپ کا نطق، آپ کا کلام بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ آپ کی خاموشی بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور آپ کا سکوت رحمت ہے، اور ساری ذات سراپا رحمت ہے، ساری ذات سراپا رحمت ہے۔ تو پھر یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی ظاہری حیات بھی رحمت ہے، جسم اگر مدینہ میں ہو تو بھی رحمت ہے، گنبد خضرا کے اندر ہو تو بھی رحمت ہے، آپ کا آنا بھی رحمت ہے، آپ کا جانا بھی رحمت ہے۔ نہیں ایگری نہیں کریں گے؟ دوبارہ بات کروں، ظاہری حیات بھی رحمت مانتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے آپ کی حیات اب اگر بظاہر موجود نہیں تو رحمت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ حبیب جب تک آپ مدینہ میں رہیں گے تو رحمت ہے، جب میرے پاس آ جائیں گے پھر آپ رحمت نہیں ہے۔ ایسی کوئی اسپیسیفکیشن تو نہیں ہے، ایسی تو نہیں ہے نا۔ تو پھر اس کا مطلب آپ کا جسم مدینہ میں تو بھی رحمت ہے، گنبد خضرا کے اندر تو بھی رحمت ہے، آپ کا آنا بھی رحمت ہے، آپ کا جانا بھی رحمت ہے۔ اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر، امام حاکم کی ہر روایت امام بخاری کی شرائط پر صحیح اترتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہدات، میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف بھیجا جانے والا سب سے عظیم تحفہ ہوں، گفٹ ہوں، اور رحمت کی شکل میں آیا ہوں۔
गिफ्ट किसे दिया जाता है? हु इज फेवरेट टू यू और अनफेवरेट? ऐसा थोड़ी होता, बंदा नापसंद से बंदा गिफ्ट दे दे, कभी भी नहीं होता, नेवर। तो आपने फरमाया कि अल्लाह के, ये दोबारा हदीस सुनिएगा, या अय्युहन नासु। अच्छा, इन्नमा कलमा हसर है, ये क्या है? टिश्यू पेपर का बॉक्स कहते हैं, एक गिलास है, ये सिर्फ गिलास है। यू कैन नेवर कॉल इट अ जग और एनी काइंड ऑफ यूटेंसिल। आप इसे कुछ और नहीं, आप इसे गिलास ही कहेंगे, ये ओनली गिलास है। इन्नमा कलमा हसर है, जिसका माना ये है कि आप सिर्फ रहमत ही हैं। आप क्या है? सिर्फ और सिर्फ रहमत ही हैं। और मैं अगर आप इजाज़त दे दें तो आपने फरमाया मैं अल्लाह ताला का सबसे अजीम तोहफा हूं। किसकी तरफ? किसके लिए? आपके लिए, मखलूक के लिए, उम्मत के लिए। और तोहफा किस सूरत में आया है? रहमत की सूरत में। दोबारा हदीस सुनिए, या अय्युहन नास इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। मुहदा कहते हैं गिफ्ट को, तोहफे को, और मैं वो रब का सबसे अजीम तोहफा हूं, वो रहमत हूं, वो तोहफा हूं जो रहमत की सूरत में मेरे पास आया। तो गोया एक नुक्ता अगर आप कहें तो मैं एक्सट्रैक्ट कर लूं, कशीद कर लूं। हमारा काम ही होता है पढ़ाते पढ़ाते निकालते रहते हैं। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का एक बैन सतूर पैगाम है कि मैं मुजाहिदे से रहमत नहीं बना, मैं मुजाहिदे से रहमतुल आलमीन नहीं बना। आप मुजाहिदा करेंगे, वारसा बन जाएंगे, वली कहलाएंगे। ऐसा है ना? सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करें, अल्लाह के अहकामात पर अमल करें, नाफरमानी ना करें, इबादत करते करते आप अल्लाह के वली बन जाएंगे। ये मुजाहिदा, ये क्या है? तो आपने फरमाया कि ना मैं मुजाहिदा से रहमतुल आलमीन बना, ना मैं रियाजत से रहमतुल आलमीन बना, ना मैं इबादत से रहमतुल आलमीन बना, ना मैं अखलाक हसना से रहमतुल आलमीन बना, ना मैं फरमाया कि मेरी तो विलादत ही बतौर रहमतुल आलमीन हुई। इट इज नॉट एक्वायर्ड स्टेटस, इट इज नॉट एक्वायर्ड स्टेटस। ये जो स्टेटस अल्लाह ने आपको डिग्री दी है, जिस दर्जे पे बिठाया कि आप रहमतुल आलमीन है, इट इज नॉट एक्वायर्ड। आप इबादत करें, राना साहब, करामत साहब, दिन रात इबादत करें, सुन्नत पर अमल करें, मेहनत कर करके आप वली बन जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, मुत्तकी बन जाएंगे, मुस्तजाबुद दावत बन जाएंगे। फरमाया मैं किसी मुजाहिदे से नहीं बना, ना मैं रियाजत से बना हूं, ना मैं इबादत से बना हूं, मैं तो पैदा ही रहमतुल आलमीन हुआ हूं। मेरी विलादत ही इस सिफ्त के साथ हुई है। कोई ये ना कहे कि अल्लाह के रसूल ने बाद में इबादत की, रियाजत की, मेहनत की और फिर रहमतुल आलमीन बन गए। ऐसा नहीं। फरमाया मैं तो रब की बारगाह से आया हूं और इट इज नॉट माई एक्वायर्ड स्टेटस, इट इज गिफ्टेड बाय अल्लाह अलमाइटी। कि अल्लाह ने मुझे तोहफा दिया है कि मेरी विलादत ही जो है वो बतौर रहमत हुई। अन्नबी औला बिल मोमिनिन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में कि मेरे नबी की ज़ात जो है वो किससे ज़्यादा करीब है? जानों से ज़्यादा करीब है। सूरह काफ में अल्लाह फरमाते हैं वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी शाहरत से भी ज़्यादा करीब हूँ। देयर आर टू थिंग्स, दो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। एक आ रही जगलर वेन, एक क्या आ रही है? जगलर वेन, एंड द अदर इज स्पिरिट, रूह। दो चीज़ें। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, कुर्बानी के जानवर ज़बह करते हैं आप, उसकी शहरत काटते हैं, जगलर वेन आप काट देते हैं ना, क्या होता है? थोड़ी देर वो तड़पता है, हरकत भी करता है, बाज उठ के खड़े भी हो जाते हैं, अगर उसको ना पकड़े जोर से उठ के खड़े हो जाते हैं। इट टेक्स टाइम, एक वक्त लग जाता है उसको ठंडा होने में। आप पकड़ के बैठे रहते हैं दबा के। मैंने खुद देखा, गाय को ज़बह किया मजबूती से, कमर साहब मजबूती से नहीं पकड़ा, गाय उठ के भाग गई और कितनी दूर तक भागती चली गई और गला उसका शहर उसकी कटी हुई थी। अच्छा, एक तो हो गया कि शहर कट जाए तो मौत फौरन वाक़या नहीं होती, इट टेक सम टाइम। अगर रूह निकल जाए तो क्या होता है? बॉडी डेड फौरन हो जाती है या नहीं होती? अब आप देखिए कि आपने ज़बह किया, शहरत काटी, ये टाइम लेगी, लेकिन जब आपने रूह बदन से निकाल ली तो डेड बॉडी कब होगी? ये जल्दी होगी या वो होगी? जब रूह निकल जाएगी।
اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شہادت سے قریب ہوں، پر میرا محبوب 2 قدم آگے تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب، تمہاری روح سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا دامن چھوڑو گے تو روح بدن سے نکل جائے گی، اس کا دامن چھوڑو گے تو روح نکل جائے گی۔ مشکل بات ہے، بڑے غور سے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آخر سر ٹکائے بیٹھے ہیں دروازوں کے ساتھ اور سوچ رہے ہیں پتہ نہیں علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ مشکل بات کی میں نے، بات بڑی آسان ہے، کاش کے سمجھ آ جائے۔ اشارہ کٹ جائے تو وقت درکار ہوتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا میرے محبوب کی رحمت اور محبت سے دور ہو جاؤ گے تو نہ ایمان رہے گا نہ جان رہے گی، وہ جان بھی بیکار ہے وہ ایمان بھی بیکار ہے، یعنی ہماری جان اور ہمارا ایمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گرد طواف کرے گا۔ آئیے جی قرآن کریم کی، اور آپ نے یہ فرمایا ما من مومن الا وانا اولی بہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جس کی دنیا اور آخرت میں اس کی جان سے زیادہ قریب نہ ہوں، اس کی جان سے زیادہ میں قریب نہ ہوں۔ اچھا جی آپ مجھے بتائیے کہ اپوزٹ ورڈز پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ اپوزٹ ورڈز پڑھیں، سملر ورڈز، اپوزٹ ورڈز اور متضاد الفاظ پڑھتے ہیں نا، پڑھے آپ لوگوں نے نا؟ سملر کو مترادف کہتے ہیں میرا خیال ہے، مترادفات اور اپوزٹ متضادات آپ نے پڑھے۔ آپ فرمائیے کہ رحمت کا متضاد کیا ہے؟ عذاب۔ Am I correct? Am I right? رحمت کا اپوزٹ ورڈ کیا ہے؟ اتفاق ہے آپ کو اس کا؟ کیا از اٹ پاسبل کہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو ایٹ اے ٹائم؟ اپوزٹ ہے نا، اگر رحمت ہوگی تو پھر عذاب نہیں ہوگا، عذاب ہوگی تو پھر رحمت، دونوں ایک چیز ہوگی۔ چلے میں اس کو اور طرف لے کے چلتا ہوں، سورہ انفال کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان، اچھا یہ ابو جہل نے، امام بخاری کی حدیث ہے، وہ کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں نا تو یہ ہم پر پتھروں کی بارش کر دیں، ہم پر کیا کر دیں؟ یہ جو آپ روز قرآن میں کہتے ہیں قوم نوح پر عذاب آیا، قوم لوط پر آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، اللہ سے کہیں نا اپنے رب سے ہم پر بھی لایا صاحب، یہ کفار کہتے تھے ہم پر بھی لایا صاحب، اللہ سے کہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ انفال کی آیت نازل کی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب نے بتائیے نا کہ ہم عذاب اس لیے نازل نہیں کر رہے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور ہم نے آپ کو ٹائٹل دیا رحمت للعالمین کا، ہم نے آپ کو ٹائٹل دی ہے، ہم نے آپ کو آنر دی ہے، ہم نے آپ کو موسوم کر دیا ہے رحمت للعالمین کے ساتھ، تو آپ ان پر عذاب کیسے لائیں؟ نمبر 1۔ پھر فرمایا وما کان اللہ معذبہم، اللہ فرماتے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں میں عذاب اس لیے نہیں دے رہا وہم یستغفرون، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی جو ہر وقت میرے بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ چلے جی یہاں آپ میرا ساتھ دیں گے، اب میں آپ سے پوچھوں گا، اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور اس آیت کا اسلوب میں آپ سے پوچھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے عذاب نہ دینے کی 2 وجہ ہیں، انت فیہم کہ آپ ان کے مابین موجود ہیں، اور سیکنڈ یہ ہے وہم یستغفرون، یہ استغفار کرتے ہیں۔ آپ سب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اس آیت کے اسلوب کے اندر اللہ نے مقدم کیا چیز رکھی اور مؤخر کیا رکھا ہے؟ پہلے کسی کہا ہے، پہلی ریزن کیا ہے اور سیکنڈ ریزن کیا ہے؟ نہیں بچوں مشکل لگ رہی بات، میں نے اس میں آپ سے سمپل سی بات پوچھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتے، ابو جہل جو عذاب کی بات کرتا ہے اس لیے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور یہ کچھ ایسے بھی جو ہم سے بخشش طلب کرتے ہیں، تو پہلی اللہ نے وجہ کیا بتائی؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو گویا قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے اندر 2 وجہ اللہ نے بتائیں عذاب، ایک تو ذات مصطفیٰ، آپ کا وجود مصطفیٰ، اور دوسرا عبادت و استغفار۔ تو اللہ نے کس کو مقدم رکھا، کس کو مؤخر کیا؟ شاہ جی اللہ نے اپنے حبیب کی ذات کو مقدم رکھ کر آپ کی بخشش کو مؤخر کیا ہے۔ فرمایا یہ نہ کہیں سمجھ بیٹھنا کہ تم بڑی استغفار توبہ کرتے ہو اور میں نے عذاب کو روکا ہے، اس کی بنیادی اساسی وجہ جو ہے وہ میرے محبوب کی ذات ہے، اس کی بنیادی اور اساسی وجہ جو ہے وہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ یہ ذات موجود ہے تو تم بندر اور خنزیر نہیں بن رہے، تم پر پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی، تمہاری بستیاں کی بستیاں ہم نہیں الٹ رہے، وگرنہ ہم نے عذاب بھیجنے میں کبھی ایک لمحہ بھی تامل اور پسو پیش نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ٹائٹل دے دی ہم نے اپنے محبوب کو رحمت العالمین کا، اس لیے ہم جو ہے وہ آپ پر عذاب نہیں بھیجتے۔ تو گویا اب صورت بات سمجھ میں آ گئی، عبادت و استغفار جو ہے وہ مؤخر ہے اور ذات مصطفیٰ مقدم ہے۔
نہیں اتفاق کریں گے؟ کر لیں، اتفاق کر لیں میرے ساتھ، اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں گے آپ سے، ٹھیک ہے جی؟ تو گویا میں یہ کہہ دوں کہ ذات مصطفیٰ، اگر میں یہ کہہ دوں، اگر میں محتاط آدمی ہوں، نہ میں واعظ ہوں کہ لچھے دار باتیں کر کے میں نے ابھی آپ سے نعرے لگوا کے آپ سے پیسے لے لیے، نیور، میں آپ کو ایلیبریشن دے رہا ہوں، تو گویا اگر میں یہ کہہ دوں کہ ذات مصطفیٰ، سنیے گا، ذات مصطفیٰ ہر عبادت، ہر عمل، ہر استغفار، ہر رکوع، ہر سجود، ہر عبادت سے بلند ہے، تو آپ اتفاق کریں گے؟ کریں گے اتفاق؟ دوبارہ سن لیجیے، اگر میں کہوں کہ ذات مصطفیٰ، آپ کے نبی کی ذات، میرے نبی کی ذات، فرمائے ہر عبادت، ہر عمل، ہر استغفار، ہر رکوع، ہر سجود، ہر عبادت سے بلند ہے، بے شک ہے۔ رسالت امام علیہ، میں امام بخاری کی روایت لے رہا ہوں، رسالت امام علیہ السلام نے آواز دی ابو سعید مولا کو، فرمایا میری بات سن لو ذرا، آپ گزرتے آواز دے کے تشریف لے گئے، ابو سعید مولا نے جو ہے وہ تاخیر کر دی، اور آپ نے پوچھا میں نے آواز دی تھی آپ کو، ابو سعید سنا نہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا۔ فرمایا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب کا قرآن نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، جب میرا نبی تمہیں پکارے نا تو تم چپ کر کے آ جائے کرو، سب کچھ چھوڑ دیا کرو اور آ جائے کرو۔ میں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے آواز دی اور تم مجھے کہتے میرا اپنی بات میں سجدہ ریز تھا، یہ سجدوں کی نعمت تمہیں عطا کس نے کی؟ یہ تو سوچو نا، یہ سجدے تمہیں عطا کہاں سے ہوئے، کس بارگاہ سے عطا ہو گئے؟ اور بھی دیکھتے ہیں جی بات، ہاں رحمۃ اللہ عالمین پر ایک دو حدیث بھی لے لیں جی آپ، چل لیتے ہیں جی، امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں 6395، کتاب الحدود، راوی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا، آپ مجھ سے نفرت کریں گے یا میری غلطی سے نفرت کریں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ علامہ صاحب کے اندر یہ عیب اور نقص ہے، تو میں آپ کے لیے ہیٹ فل فگر ہوں یا میری غلطی؟ نفرت مجھ سے کریں گے یا گناہ سے کریں گے؟ آہستہ آہستہ بول رہے ہیں کہ علامہ صاحب یہ تو ہم بعد ہی دساں گے، اس کی کر رہے ہیں، ایسی بات ہے؟ کیا کرنا چاہیے اگر ایک سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، مجھ سے خطا سرزد ہو جائے، ملک صاحب مجھ سے ہوگی سرزد، میں نے مسٹیک کر دی، میں نے کمٹ کی مسٹیک، کوئی گناہ کر لیا، اب میں آپ کے لیے قابل نفرت ہوں، یہ میرا گناہ قابل نفرت ہے، تو آج یہ وعدہ کیجیے کہ آج کے بعد جس سے غلطی یا گناہ ہوگا قمر صاحب، اسی کو بلیم کیا جائے گا، اس کی ذات کو بلیم نہیں کیا جائے گا۔ آئیے حدیث لیتے ہیں امام بخاری کی، رسالت امام علیہ السلام نے حد لگائی، حد مقرر کی آپ نے، ایک شرابی پر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، جب حد خمر پر لگ گئی تو جانے لگا، تو ایک صحابی نے آہستہ سے کہا، ساتھ سے جب گزرے نا، کہا اخزاک اللہ، اللہ تمہیں رسوا کر دے، شرم نہیں آتی شراب پی کے آخر لے کے جاتے ہیں؟ یہ لفظ رسالت امام علیہ السلام کے کانوں میں پڑے، آپ نے سن لیے، اپنے گوش فرمایا لا تقولوا ہاکذا، فرمایا چپ، خبردار، دوبارہ ایسی بات نہیں کرنی، دوبارہ ایسی بات نہیں کرنی، فرمایا لا تعینوا علیہ شیطان، تم شیطان کے بھائی بن گئے ہو، تم شیطان کے بھائی بن گئے ہو، اس کے مددگار بن گئے ہو، سارے چپ۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا کہیں؟ فرمایا صرف یہ کہنا ہے وَلَٰكِنْ قُولُوا رَحِمَكَ اللَّهُ، اے ہمارے بھائی اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تجھ پر رحم کرے اور تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے، تجھے صالح اور باکردار بنا، اتنی بات کرنی ہے، اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ واٹ از دا کنکلوژن آف دس حدیث؟ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ اگر آپ کو پتہ چلے کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسے حالات اس پر آ گئے، مشکل آ گئے، برا وقت آ گیا، اس سے گناہ سرزد ہو گیا، اس کو برا کہنا شروع کر دیں گے۔ اور میں عربی کی ایک حکایت پڑھاتا ہوں بچوں کو، اس میں ایک بالکل بڑا سمپلی بتاتا ہوں کہ وہ بچہ ڈوب رہا تھا اور ایک ینگ مین پاس سے گزرا، دیکھا بچہ ڈوب رہا ہے نہر کے اندر، تو کھڑے کہتا ہے یہاں آئے کیوں تھے، شرم نہیں آتی، کس نے کہا تھا یہاں کے بیٹھو؟ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بچہ کہتا ہے پہلے مجھے نکال لو، بعد میں جو مرضی کر لینا، نکالو تو صحیح مجھے باہر، ڈوبنے سے تو مجھے بچاؤ۔ تو بات یہ ہوتی ہے غلطی اور گناہ سرزد ہو جائے، اسی کو پن پوائنٹ کرتے ہیں، کسی کی ذات کو برا نہیں، نفرت گناہ سے کریں گے،
गुनाहगार से नफरत नहीं करेंगे ना, या वी प्रॉमिस, वादा करते हैं आप कि जहाँ तक हो सके इंशाअल्लाह हम गुनाहों से नफरत जरूर करेंगे। चलें जी, ये जो विजडम है, IQ है, इट इज़ एक्वायर्ड और गिफ्टेड बाय अल्लाह अलमाइटी। ये जहानत जो होती है ये अपनी क्रिएटेड, सेल्फ क्रिएटेड होती है, सेल्फ जनरेटेड होती है, क्रिएटेड होती है, ये अल्लाह की अता होती है। फैसला कर लें आप, अल्लाह की अता होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई खास किस्म की दवा खाई। वैसे लोग बादाम खा रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे स्टूडेंट्स, इनकी माएँ को बादाम दे के भेजती हैं तो उन्होंने खास ताकीद की होती है कि सुबह तुमने 4 खाने, शाम को 9 खाने, दोपहर को 7 खाने, वो गिन गिन के खा रहे होते हैं। तो मैं कि बच्चे क्या करते हो? कहते दिमाग तेज हो जाता है। मैं कहता अच्छा है, IQ बेहतर हो जाता है। बस औकात लोग नमाज के बाद ना, हमारे बाज़ इमाम साहब भी जो है बजाय दुआ मांगने के मगरिब पे नमाज पढ़ाते हैं, नमाज के फ़र्ज के बाद मुत्तसिल हमें सुन्नतें अदा करनी होती हैं, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। मैंने पूछा इमाम साहब से आप क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि मैं दिमाग तेज करने का वजीफा कर रहा हूं। मैं बोला ना, ये बाद में कीजिएगा, हमें तो बख्शे ना, दुआ मांगे, हम अपनी सुन्नतें अदा करें, सुन्नतें फासिल नहीं होनी चाहिए। तो वी हैव डिसाइडेड दैट IQ जो है इट इज़ द गिफ्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ये अल्लाह ताला का तोहफा है। और अगर कोई मेंटली रिटार्डेड हो, जहन उसका ज्यादा काम ना करता हो, अक्ल थोड़ी हो, तो क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए। उससे डील कैसे करना चाहिए? फर्ज करो कि मेरा IQ बहुत कम है, मैं तो बहुत भूलने लग गया हूँ, तो मैं बात करूँ, यार यदि ना सुनना, बस ऐਵੇਂ ही है। नहीं, ऐसा नहीं। हदीस लेते हैं जी, इमाम मुस्लिम की हदीस का नंबर 2326, और अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और फरमाते हैं, अन्ना मरातन काना फी अकली शयउन, फरमाया हमारे मदीना में एक ऐसी औरत भी थी जिसकी अक्ल नाकिस थी। क्या थी? अच्छा, अगर इसको आप उर्फ़े आम में, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन चले आपको समझाने के लिए मैं कह देता हूँ कि निस्बत दीवानी थी। क्या थी? दीवानी थी। IQ उसका कम था, अकल उसकी नहीं थी। फ़क़ालत या रसूलल्लाह इन्ना ली इलैका हाजतन, आगे कहती या रसूलल्लाह इधर आइए, मुझे आपसे काम है। मैं यहाँ बैठा हूँ ना इधर, आप यकीन जानेंगे जब मैं बात जुमे के बाद बैठता हूँ ना, तो कोई शख्स ये कह ले कि जी अल्लामा साहब वो ज़रा इधर आ जाए, मैंने आपसे में बात करनी है, तो जो 15-20 बैठे होते सारी खूब बुखार हो जाते हैं, गुस्सा आता है, यार क्या मसला है तुम्हें? इफ्तिखार साहब कहते हैं कोई मामला तो घर जाए, मदरसे जाए, वहाँ ये टेलीफोन पे बात करें, ये कोई तरीका आपको पकड़ के उधर लेके जा रहे हैं? अल्लामा आपसे गवारा नहीं कि यार इतना बड़ा आलिम दीन बंदा बैठा है यार, उसको आप इशारा करके वहाँ बुला रहे हैं, वहाँ बात करने के लिए, खुदा का खौफ करें। या रसूलल्लाह इन्ना कहा जाता है, मुझे आपसे काम है, बहुत जरूरी काम है। जब ये बात की ना उसने, तो फ़क़ाल या उम्मा फुलान, ए फलां औरत, आपने मुखातिब किया, उनजरी यस्सिका की शेती, फरमाया अच्छा क्या काम है? कहती यहाँ नहीं काम, मुझे बाहर आइए। कहाँ आइए? मस्जिद से बाहर आइए। और हत्ता अक़दा लकी हाजती का, आप कहती मुझे आपसे हाजत है, आपका बाजू पकड़ के ना बाहर ले गई, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी उस गली में, और गली में घुमाती फिरती रही, आपके हाथ में हाथ थामा हुआ रख रही जा रही। हाँ हाँ, हत्ता अक़दी अल्लाह की हाजत का फ़ख़ला मअहा फ़ी बादी तुरुकी, आप बाज़ गलियों में उसके साथ साथ फिरते रहे, हत्ता फ़ारगत में हाजतिहा, यहाँ तक कि जब उसने दिल की सारी बातें कह डाली, दिल की सारी बातें जब उसने हाल दिल कह लिया, तो कहती बस अब आप जाइए, मेरी हाजत पूरी हो गई, अब आप तशरीफ़ ले जाइए, मेरी हाजत पूरी हो गई है। इसे कहते हैं रहमत बिल आलमीन, इसे कहते हैं रहमत बिल आलमीन। खुदा करे कि हमें समझ आ जाए। हदीस पाक में आता है, इमाम बुखारी की हदीस है, 6072 नंबर है इसका, इन कानतिल अमतु मिन इमाई अहलिल मदीना, मदीना की कोई लौंडी, कोई गरीब औरत, कोई फरमाते हैं कोई खादमा, कोई भी फरमाते इमाई अहलिल मदीना ला ताखुज़ु बियदी रसूलिल्लाह इस्लाम, जो चाहती यहाँ से हाथ पकड़ लेती, इधर आइए मुझे आपसे काम, इधर आइए मुझे आपसे। ये आपका ड्राइवर या आपका कुक या आपका मुलाजिम, वो तो बेचारे करीब ही नहीं आ सकते, हाथ बांध के दूर खड़े होते हैं। मैंने तो खुद देखा कि ऐसे हाथ पकड़ा है, पिछ कर, हाथ क्यों लाया? मैंने बरहम हो जाते हैं कि जरूरत इतनी कि मुझे यहां से पकड़ रहा है, हाथ लगा रहे, इतनी जरूरत। हाँ, इस पर मैं तबसरा नहीं करूंगा। वो
حدیث پاک میں آتے امام بخاری کی حدیث ہے ان کانت الامۃ من اماء اہل المدینہ لتاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت خادمہ چاہتی، جو لونڈی چاہتی آپ کے ہاتھ کو یہاں سے پکڑ لیتی، کہاں سے؟ یہاں سے پکڑ لیتی، فتنطلقوا به حیث شاءت، اور آپ کا بازو پکڑ کے مدینہ کی جس گلی میں چاہتی لے جاتی، جس گلی میں چاہتی، اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے اور دیکھنا بھی ہے۔ یہ جب گھر میں کوئی مصیبت آ جائے تو صدقہ دیتے ہیں، بکرا صدقہ نہیں دیتے، پیسے صدقہ نہیں کرتے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، اولاد پہ آ جائے، بیوی پہ آ جائے، ماں باپ پہ آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے تو صدقہ دیتے ہیں نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ جاہل کی بات کو برداشت کرنا ہے، عقل کا صدقہ جاہل کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اپنی عقل کا صدقہ دیں گے۔ اگر کوئی جاہل آپ کو سخت بات کہہ بھی دے گا، آپ اس کو ٹالریٹ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اور اس طرح ٹالریٹ کریں گے کہ یار میں اپنے تکلیف اور دکھوں پر صدقہ دیتا ہوں، اس کی بات برداشت کرنا میری عقل کا صدقہ ہے۔ اسے کچھ نہیں کہیں گے، اسے سیخ پا نہیں ہوں گے، آگ ببولا نہیں ہوں گے، آتشی زیر پا نہیں ہوں گے، فلیئر اپ نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوں گے، اس کو ٹالریٹ کر جائیں گے۔ ہر چیز کا صدقہ اور عقل کا صدقہ کیا ہے؟ جاہل کی بات کو، اور وہ ہستی جس کا چلنا رحمت اور عبادت باعث نجات، وہ ذات جس کا چلنا بھی باعث رحمت اور باعث نجات۔ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر آپ کی چال میں عدم اعتدال ہے، آپ بچوں کو منع نہیں کرتے کہ یار صحیح چلا کرو۔ رسول کریم علیہ السلام جب چلتے تھے تو یوں چل لگتا تھا زمین لپٹتی چلی جا رہی ہے، خود آپ کے قدموں تلے آ رہی ہے۔ یہ میں نے حدیث پڑھی، آپ سیاق کی حدیث پڑھی ہے۔ چال میں اعتدال ہونا چاہیے نا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور اعتدال کس کی چال میں تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی۔ جس ذات کا چلنا بھی عبادت ہو، سونا بھی رحمت ہو، اور جاگنا بھی رحمت ہو، اٹھنا بھی رحمت ہو اور باعث نجات ہو، اور جس کا کروٹ بدلنا بھی باعث رحمت ہو، سونا بھی باعث رحمت ہو، چلنا بھی باعث رحمت ہو، جاگنا بھی۔ کیسے سوتے ہیں؟ یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یہاں رکھتے ہیں اور دائیں کروٹ سو جاتے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا۔ جاگتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی، ذات کا ہنسنا بھی عبادت ہمارے لیے، اور مسکرانا بھی عبادت، اور آپ کا ہر عمل ہمارے لیے رحمت اور باعث نجات اور باعث شفاعت اور باعث حکمت و دانائی۔ اس رحمت للعالمین کے حوالے سے ہمارے رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے اپنے نبی کی پوری ذات تمہارے لیے کیا بنا دی ہے؟ نمونہ بنا دی۔ کیا بنا دی ہے؟ نمونہ بنا دی ہے۔ آپ کا ہر عمل قابل تقلید ہے۔ ہر عمل کیا ہے؟ قابل تقلید ہے۔ دو باتیں جی، میں نے کہا تھا کہ بیوی سوال تھا کہ ساری رات جا کے موبائل استعمال کرتی ہیں اور صبح جھگڑا کرتی ہیں اور بچوں کو برا بھلا کہتی ہیں، کھانا مانگتے ہو کھانا کہتی ہیں، بازار سے لے آئیں، بازار سے میں نے کھانا نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر نے باہر کا کھانا منع کر رکھا ہے۔ اور جب والدین سے سراسی لا سے بات کرتا ہوں تو وہ جو سپورٹ کرتے ہیں اپنی بیٹی کو، یہ کون سے چمبے کی بات ہے؟ اگر ماں باپ بیٹے کو سپورٹ کرتے ہیں وہ شڈ بھی رہے، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، مینٹلی بھی پریپیئر نہ۔ تو یہ اب میں توقع کیسے کر لوں کہ میرے لاس میری ساس اگرچہ دنیا میں نہیں ہے، میں کیسے ایکسپیکٹ کر لوں کہ وہ مجھے سپورٹ کریں گے اور بیٹی کو نہیں کریں گے؟ چائلڈش تھنکنگ۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس بات یہ کہ اگر اب یہ بات غور سے سنیے گا، اگر تو آپ نے اس لڑکی کا انتخاب کیا اس گھرانے سے ہے جس گھرانے میں کام کی عادت نہیں، کہ ملازمائیں اور خادمائیں سارا کام کرتی ہیں، تو آپ بیوی کو فورس نہیں کر سکتے کام کے لیے۔ بیوی کو آپ کیا نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نے ایسی لڑکی پر جان دے دی ہے، مر مٹے ہیں، اس کو وہ لے آئے گھر میں بٹھا لیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والی سبزی سے بچو۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا ایسی عورت جو بڑی دلکش، جاذب نظر اور من کو بھا جانے والی، رگو ریشے میں سرایت کر جانے والی، لیکن فیملی بیک گراؤنڈ انتہائی انفیوریٹ، ہم اس سے بچو۔ تو جب شادی کرنے نکلتے ہیں تو پہلے دیکھیں کہ آیا ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔
کیا وہ بچیاں گھر کا کام کرتی ہیں؟ نہیں کرتی. اگر گھر کے اندر اتنی آسودگی ہے کہ ساری ملازمائیں کام کرتی ہیں, then you are not able to force her. آپ اسے فورس نہیں کریں گے کام کے لیے. کیوں جھاڑو بھی دیتے, صفائی بھی کرتے, بھی کرتے, آپ نہیں کہیں گے اس کو, کیونکہ آپ نے اس گھر کا انتخاب کیا, اس کو اسی حالت پہ رہنے دیں گے. اور اگر استطاعت رکھتے ہیں تو پھر کم از کم جو ہے اس کو خادمہ رکھ کے دیں. یس, اچھا میں کرتا ہوں, ابھی کرتا ہوں. یہ حمزہ یہ نیچے رکھ دو بیٹا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو. اب اگر محبت سے شادی کر بھی لی ہے, اب صبر تو کریں, اب مہربانی کریں, گھر کو نہ برباد کریں, گھر کو نہ اجاڑیں. گھر ٹھیک نہیں, اس طرح اجاڑنا گھر ٹھیک نہیں ہے. یہ باتیں بیفور ٹائم سوچنے والی ہوتی ہیں. اس وقت تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, یہ ہمیں نظر نہیں آتا, اور جب کر گزرتے ہیں تو فوراً مردانگی جاگ اٹھتی ہے کہ مجھے پانی نہیں دیا, اور مجھے کھانا نہیں دیا, اور وقت پر یہ نہیں کیا, اور وہ نہیں کیا. پھر آپ روایتی شوہر بن جاتے ہیں ہم, اور پھر ہمیں ساری باتیں اپنی مردانگی, اپنا اپر ہینڈ, اور الرجال قوامون علی النساء بھی یاد آ جاتا ہے کہ مرد جو ہے کبھی ہونے کے بعد نہیں. ایسا نہیں. رسالت امام علیہ السلام کے ازواج مطہرات وہ سارے گھر کا کام بھی کرتی تھیں. آپ کی صاحبزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا کام کرتی تھی, سارے گھر کا کام کرتی تھی. شیر خدا رزق کما کے لاتے تھے اور آپ گھر کا سارا کام کرتی تھی. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع, دنیا اسباب زیست ہے. دنیا کیا ہے؟ اسباب زیست ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالح, اور یاد رکھو دنیا کے اسباب زیست میں سے جو سب سے ٹاپ پہ چیز ہے وہ نیک بیوی ہے. جو کیا ہے؟ دا ٹاپ آف دا لسٹ. آپ کی نیک بیوی جو ہے وہ دنیا کی جو اسباب زیست ہیں ان میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نیک بیوی ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے تقوی کے بعد مومن کے لیے سب سے مفید نعمت جو ہے وہ نیک بیوی ہے. اذا ان امرها اطاعته, بیوی ایسی شوہر بات کرتے تو اس کی اطاعت کرے. وان نظر الیها سرته, اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر کو کیا کر دے؟ یہ سر پہ پٹی باندھ لے. سرته, شوہر کو خوش کر دے. کیا کر دے؟ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ, اور اگر شوہر قسم کھا کے کوئی بات کر لے تو بیوی کو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی قسم کی لاج رکھنی چاہیے. جی میں کیا کروں؟ اللہ صاحب you informed us that the current account is permissible in bank but saving account in conventional bank is not allowed. It's based on interest, absolutely impermissible, haram. کہتے ہیں آپ نے ہمیں خبر دے رکھی ہے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے, پر میں ایک بہت ایک اچھا خیال رکھتا ہوں, بہت اچھا خیال. وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے, مجھے کلیریفائی کر دیجیے, اگر یہ to open a saving account in a conventional bank with the purpose of donating the received surplus funds to charitable causes. کہتے ہیں علامہ صاحب میں ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں. میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ایک نیکی. میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں. کون سا کھولنا چاہتا ہوں؟ And I would like to get interest, اور میں اس پر کیا لوں گا؟ انٹرسٹ. کیا لوں گا؟ یوزلی انٹرسٹ لوں گا, اس پر لوں گا. لیکن میں کروں گا یہ کہ اس سرپلس فنڈ کو ٹو چیریٹیبل کازز, اس کو چیریٹیبل کازز پہ میں اس کو اسپینڈ کروں گا, خرچ کر دوں گا. رانا صاحب ویری سمپل. آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا, 1 کروڑ روپے جمع کروا دیا, اب اس پر پتہ نہیں 12% اور 14% آپ کو سود ملا ہے. افتخار تو سارا سود. رانا صاحب بہت اچھے خیال کے مالک ہیں, وہ کہتے ہیں وہ سارا سود میں لے کے نا تو میں چیریٹی کر دوں گا, ویلفیئر میں دے دوں گا. سو واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دیٹ؟ ٹائم کم ہے, اس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلے فرائیڈے. آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ کوئی وے آؤٹ, کوئی سیف پیسج؟ ڈو یو ہیو سم کائنڈ آف سیف پیسج؟ کوئی راستہ ہے کہ اس کو سے بچا جائے؟ کام نہیں. میرا انٹینشن یہ ہے, میں نے کنونشنل بینک کے اندر میں نے انٹرسٹ بیسڈ اکاؤنٹ کھلوایا, میں نے 2 کروڑ جمع کروایا. کروڑ کے پیچھے کتنے ملتے ہیں جی؟ ہے اندازہ کسی کو؟ جی بتا دیں مجھے, بتائیے. 12% ہے, 13% ہے. کہ میتھمیٹیشین بیٹھا ہو تو بتا کیلکولیٹ کر دے گا. اگر 1 کروڑ ہو تو 12-13 لاکھ ملے گا پر اینم اور پر منتھ پر ایئر. اٹ ول بی ڈیوائڈیڈ انٹو 12 months, انٹو 12 months 12 مہینے پر ڈیوائڈ کر دیں گے تو مہینے کا 1.25 لاکھ مل جائے گا. اگر اس 1.25 لاکھ کو میں بیوہ
یتیموں پر خرچ کروں، نیک کاموں پر خرچ کروں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کتنا نیک کام ہے آپ نے جی 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 وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور ناپاک چیز کیسے اللہ کی راہ میں دیں گے؟ تو وہ جو میں نیکی کرنے جا رہا ہوں اور میرے جو جذبے جوان ہیں اور توانا ہے میرے جذبے اور میرے احساسات کہ میں اتنی بڑی نیکی کر رہا ہوں، اور آپ کو یقین جانیے کہ مجھے لوگوں نے ان خود بتایا کہ علامہ صاحب ٹھیک ہے ہم نے کھول رکھے ہیں پر خاص پرپز کے لیے، جتنا پیسہ آتا ہے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم آگے نیڈی پرسن کو دیتے ہیں، جن کی ڈائر نیڈز ہوتے ہیں ان کو پورا کر دیتے ہیں۔ اتنی نیکی کو آپ قبول نہیں فرمائیں گے؟ تو پھر انشاءاللہ اس کو ایسے کرتے ہیں، نیکسٹ فرائیڈے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ تو نیکی کام ہی نہیں کرنا چاہتے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تو بس چھوٹی سی بات، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب وہ میں ایسا کرتا ہوں، تو میں نے اسے ایک جواب دیا ہے، ایک جواب وہ ہے تو بڑا بری سی بات ہے، لیکن آپ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، مجھے محبت بھی بہت کرتے ہیں، میرے زبان سے نکلی تلخ بری بات کو بھی آپ اچھا پیراہن پہنا کے اس کو قبول کر لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں۔ اور میں نے اسے کہا کہ کپڑے پر نجاست لگ گئی ہے، کپڑے پر کیا لگ گئی ہے؟ تو میں نے کہا اسے میں پیشاب سے دھو لوں تو پاک ہو جائے گا، اس کو میں شراب سے دھو لوں تو پاک ہو جائے گا؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کی مثال بالکل ایسے ہے کہ کپڑے پہ نجاست لگی، آپ اس کو پیشاب سے دھو رہے ہیں اور شراب سے دھو رہے ہیں۔ انہیں میری بات بری لگی، لیکن ڈزنٹ میٹر، یہ بات نہیں ہے۔ کچھ احادیث اور قرآنی حوالے آپ کو اگلے جمعے کو دوں گا، لیکن شکر ہے خدا کا کہ آپ نے مجھے انڈورس کیا اور بتایا علامہ صاحب یہ صریحاً حرام ہے اور یہ کوئی نیکی نہیں، بلکہ حرام کو سپورٹ کرنا، حرام پہ راضی ہونا بھی حرام ہے، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے، اور حرام پہ راضی ہونا بھی حرام ہے۔ سنتے ادا کرنا آئیے اب نیکسٹ